آج کے سالار اردو پیپر کے اداریہ کالم سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس تحریر میں ریزرویشن کا دعویٰ لیکن خواتین نمائندگی ندار پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ہندوستان میں خواتین ریزرویشن یعنی ناری شکتی وندن ادھینیم پر سیاست اس وقت عروج پر ہے، خاص طور پر 2026 میں اس کے نفاذ اور تکنیکی پہلوؤں کو لے کر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ملک کی تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر سیاست میں خواتین کی شرکت بڑھانے کی بھرپور حمایت بھی کرتی ہیں۔ تاہم جماعتوں نے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے 33% ریزرویشن بل کو منظور کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم کیا تقریباً تمام پارٹیاں خواتین کی نمائندگی کے معاملے میں بظاہر سنجیدہ نظر آتی ہیں؟ جب بھی ملک میں لوک سبھا یا ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو خواتین کو مناسب تعداد میں ٹکٹ فراہم کرنے کے لیے حقیقی عزم کا فقدان کیوں ہے؟ قابل ذکر ہے کہ 4 ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں تمام پارٹیوں کی طرف سے دیے گئے ٹکٹ خواتین کی تعداد اور جیتنے والوں کی تعداد خواتین کی شرکت کے لیے سیاسی جماعتوں کی عوامی تشویش کے اخلاص کو سوالیہ نشان بناتی ہیں۔ در حقیقت مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرلم، آسام اور پڈوچیری میں ہونے والے انتخابات میں کل 24 سیٹوں پر مقابلہ ہوا، لیکن جیتنے والی خواتین کا تناسب انتہائی کم رہا۔ نتائج کے مطابق ان 5 ریاستوں میں خواتین نے صرف 5% سیٹیں جیتی ہیں۔ ان ریاستوں میں خواتین کو ٹکٹ دینے میں مختلف پارٹیوں نے اپنے بیان کردہ تحفظات کے برعکس موقف اختیار کیا۔ مثال کے طور پر مغربی بنگال میں 207 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والی بی جے پی نے تمام 294 سیٹوں پر امیدوار کھڑے کیے، لیکن صرف 33 سیٹوں پر خواتین کو موقع دیا۔ دوسری طرف ترنمول کانگریس نے اپنی 291 سیٹوں میں سے 52 خواتین کو ٹکٹ دیا۔ نتیجتاً خواتین ریاست کی کل نشستوں میں سے صرف 10% جیت پائی ہیں۔ دوسری طرف تمل ناڈو کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی، جہاں سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والے ٹی وی کے نے 234 سیٹوں پر الیکشن لڑا، لیکن اس نے صرف 24 خواتین امیدواروں کو میدان میں اتارا۔ آسام میں دوبارہ جیتنے والی بی جے پی اور اس کے اتحادیوں نے 126 سیٹوں میں سے صرف 6 خواتین کو ٹکٹ دیا۔ کیرلا میں جیتنے والی یو ڈی ایف نے صرف 10 خواتین کو موقع دیا۔ تاہم پارلیمنٹ میں حد بندی بل کو منظور کرنے میں حالیہ ناکامی کے تناظر میں خواتین کے ریزرویشن کا مسئلہ بھی انتخابی مسئلہ بن گیا اور بی جے پی نے اس معاملے پر اپوزیشن جماعتوں سے سوال کیا۔ بی جے پی جگہ جگہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیاں خواتین کے ریزرویشن کے حق میں نہیں ہیں، یعنی یہ خواتین کی ترقی کی خواہاں نہیں ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ خواتین کی شمولیت میں اضافے کے ان کے بیان کردہ دعووں کے باوجود بی جے پی سمیت تمام پارٹیوں کے اندر ٹکٹ جاری کرنے کی خواہش کا فقدان نظر آتا ہے۔ کیا یہ بنیادی وجہ نہیں ہے کہ مقننہ میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے اور منصفانہ توازن برقرار رکھنے کے لیے تحفظات کی ضرورت ہے؟ محض رسمی طور پر کسی خاتون کو ٹکٹ دینا خدشات کے تئیں خلوص کی عکاسی نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواتین کے ریزرویشن سسٹم کو جلد نافذ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام سیاسی جماعتیں خواتین کو حق کے طور پر زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنے کے لیے مخلصانہ اقدامات کریں۔